ان صحابہ سے ڈائریکٹ امام اعظم ابو حنیفہ حدیث لائے، کہیں تابعی سے لائے، کہیں صحابی سے لائے۔ اچھا، امام بخاری کو امام مسلم کو جو فضیلت دیتے ہیں اس میں ایک وجہ یہ لکھی جاتی ہے کہ امام بخاری نے ثلاثیات ذکر کی ہے۔ ثلاثیات کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری 3 واسطوں سے بھی حدیث لائے ہیں۔ اگر یہ فضیلت کا مقام ہے تو پھر سوچیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ تو 1 واسطے سے لائے، بلکہ امام بخاری جو ثلاثیات لائے ہیں ان میں بھی زیادہ تر وہ حدیثیں لائے ہیں جو بواسطہ امام اعظم ابو حنیفہ لائے۔ تو اب اگر ان حدیثوں کی وجہ سے ان کو مقام ملا تو وہ بواسطہ بھی تو امام اعظم ابو حنیفہ لائے، اب ان کو بھی پھر نکالیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ ان سب کے استاد اور ڈائریکٹ صحابہ سے بھی سیکھا۔ اس کے علاوہ امام مالک نے بھی لکھا، امام شافعی نے بھی لکھا، کون؟ امام باقر سے بھی آپ نے فیض حاصل کیا، امام زید بن علی سے بھی آپ نے فیض حاصل کیا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی آپ نے بھی فیض حاصل کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ان سب سے امام اعظم ابو حنیفہ نے ان حضور کی آل سے، اہل بیت سے بھی آپ نے فیض حاصل کیا علم کا اور ان سے سیکھا۔ تو اس لیے ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ان تمام محدثین میں اور تمام ائمہ میں سب سے سینئر کون ہے اور سب سے معتبر بات کس کی ہوگی؟ کس نے حضور کے قرب کا دور پایا، یعنی قرب پایا اس دور کا، اور کس نے صحابہ سے زیادہ روایات بیان کی ہیں، کس میں زیادہ واسطہ نہیں تھا، تو ہم نے اس کو اپنا امام چنا ہے۔ اب کوئی بات یہ بھی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو آپ کیوں کہتے ہیں حنفی فقہ؟ اب سوال یہ سنیں، سوال یہ ہے کہ حنفی فقہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ نبی پاک کی حدیث کو کیوں نہیں فالو کرتے؟ جیسے اہل حدیث کہتے ہیں بھائی ہم تو نبی پاک کی حدیث کو اور قرآن کو فالو کرتے ہیں، لیکن یہ بات وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی کہتے ہیں ان سے پوچھو حدیث کس کی ہے، وہ کہیں گے بخاری کی، انہیں کہو بخاری کی حدیث کیوں ہے، نبی پاک کی نہیں؟ بھائی آپ بھی تو کہتے ہیں بخاری کی حدیث ہے، وہی حدیث تو نبی پاک کی ہے، وہ کہیں گے نہیں بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی پاک نے فرمائی ہے۔ اور بھائی تو یہی حنفی فقہ ہے نبی کی، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ اس کو آگے بیان کیا کہ ان فقہ میں مثلا 2 قول آگے تو کس قول کو ترجیح دینی ہے۔ اب وہ فقہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی، یعنی مسلک طریقہ امام ابو حنیفہ کا ہے، اور وہ طریقہ وہ مسلک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے تحت ہے۔ اور اس بات کو امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، امام طحاوی کون تھے؟ یہ امام ابو حنیفہ، امام مسلم، امام بخاری اور ان کے دور کے محدثین ہیں، سیاستہ کے انتخاب حدیث کے دور کے محدث امام طحاوی ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیوں امام اعظم ابو حنیفہ کو ترجیح دی؟ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی جتنی مسلک کی فقہ ہے وہ تمام نبی پاک کی حدیث، صحیح حدیث کے مطابق ہے، یہ امام طحاوی کہتے ہیں، شرح معانی الاثار والے کہتے ہیں۔ اور امام طحاوی کا جو مقام ہے وہ سیاستہ میں بھی ایک لحاظ سے 6 کتب کا نہیں بنتا، نہ امام بخاری کا بنتا ہے نہ امام مسلم کا، نہ کیوں؟ امام طحاوی نے اسماء الرجال پہ بھی بحث کی، آپ نے حدیث کی سندوں پہ بھی بحث کی، امام بخاری نے امام طحاوی نے اصول حدیث پہ بھی بحث کی ہے، جبکہ یہ انہوں نے نہیں بحث کی۔ شرح معانی الاثار جو طحاوی شریف کی شرح ہے یہ امام طحاوی کی ہے۔ تو اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو اس لیے فالو کر رہے ہیں کہ انہوں نے جب یہ ساری حدیثیں ان کے سامنے تھی تو انہوں نے جس کو چنا ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، وہ بھی سن۔ امام ابو حنیفہ جو آپ کو طریقہ بتاتے ہیں وہ یہی تو بتا رہے کہ نبی پاک نے ایسے کیا، وہ کوئی حنفی فقہ میں امام ابو حنیفہ کو ہم ان کا ذاتی کسی کام کو فالو نہیں کر رہے، بلکہ وہ بھی نبی پاک کی حدیث ہی سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اب 2 قول آگے حدیث میں، ایک کر سکتے ہیں دوسرا چھوڑ سکتے ہیں، کرنا کس کو ہے چھوڑنا کس کو ہے، اس لیے حنفی فقہ کہلاتی ہے۔ اب جس طرح یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم کسی محدث، ہم کسی ائمہ کو میں سے کسی کو نہیں مانتے، امام مالک کو بھی نہیں مانتے، امام شافعی کو بھی نہیں مانتے، کسی کو نہیں مانتے، تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ مجھے ایک بات بتائیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم خود تحقیق کر کے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا اسی کو مانیں گے،
تو مجھے آپ خود فیصلہ کر کے بتائیں، آج میں تحقیق کر کے بخاری مسلم سیاست پہ تحقیق کر کے میں کسی فقہ کے مطابق چلوں، وہ میری تحقیق زیادہ معتبر ہے یا جو اس دور میں امام اعظم ابو حنیفہ نے کی؟ میں اس دور کی مخالفت کر کے آج کی تحقیق میری کیا تحقیق ہوگی؟ میری تحقیق تو کچھ نہیں ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی، کیا آج سے 100 سال پہلے کے جو محدثین ہیں ان کے سامنے بھی کچھ نہیں ہے، تو کچھ امام اعظم ابو حنیفہ جو تابعی بھی ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو تابعی بھی ہیں اور صحابہ سے انہوں نے اکتساب فیض حاصل کیا علم کا، اب ان کا مقابلہ کہاں اور بات کروں گا کہاں؟ اسی لیے یہ بات جانیں کہ سیاست کا بڑا مقام ہے لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے مقابلے میں نہیں ہے، کیونکہ وہ تابعی ہے، آپ تابعی کا مقابلہ ان سے نہیں کرا سکتے۔ اس چیز کو ہمارے لوگ نہیں سمجھے۔ یہ تو تھا وہ حوالہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ استاد ہے سب کے، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کن کن صحابہ سے بھی حدیث بیان کی ہے۔ آپ جائیں مسند امام اعظم ابو حنیفہ اٹھائیں، اس کے شروع کے باب میں چیک کریں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو حدیث لائے ہیں وہ ڈائریکٹ صحابہ سے حضور سے لائے ہیں، ایک واسطے سے لائے ہیں۔ اب وہ معتبر ہوں گی یا جو 3 واسطوں سے ہوں گی، کم سے کم امام بخاری 3 واسطوں سے لائے، کم سے کم، اس وجہ سے ان کی وجہ فضیلت وہ بھی دی جا رہی ہے۔ باقی تو امام بخاری کی تحقیق کی ضرورت تھی جو میں نے پچھلے جمعے کو آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ اب سنیں وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی تھی۔ یہ جو حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں رفع یدین نہ کرنے پر، اب میں پہلے عرض کر چکا ہے کہ رفع یدین کرنے کی حدیثیں بھی ملیں گی اور صحیح حدیثیں ملیں گی، وہ بھی حدیثیں صحیح ہیں۔ کوئی آپ کو کہے بھائی یہ رفع یدین والی حدیث ہے، اسے کو ہم نے انکار ہی نہیں کیا، یہ صحیح حدیث ہے، کب ہم نے انکار کیا؟ وہ صحیح حدیثیں، اس کو ہمارا انکار نہیں ہے۔ اور جو رفع یدین نہ کرنے والی ہے وہ بھی صحیح حدیثیں، ان کا بھی انکار نہیں ہے۔ چننا تو ایک کو ہے، تو پھر کس کو چننا ہے؟ یہ طے کرنا یہ ہمارے لیے مشکل مرحلہ ہے کہ ہم ایمان سے ہٹ جائیں گے یا ایمان پہ قائم رہیں گے۔ اب دیکھیں یہ مسند ابی یعلا کی حدیث ہے۔ مسند ابی یعلا کون ہے؟ پہلے ان کا مقام سنیں کہ کوئی یہ نہ کہے مسند ابی یعلا کی حدیث سنا رہے ہیں۔ مسند ابی یعلا یہ وہ ہے جو 211 صدی ہجری میں پیدا ہوئے اور 307 میں فوت ہوئے۔ محدثین جو سیاست کا دور ہے ان ہی کے دور کے۔ ایک دوسری بات، امام ذہبی جنہوں نے اسماء الرجال پہ کام کیا ہے، اصول حدیث پہ کام کیا ہے، جنہوں نے طبقات پہ کام کیا ہے، طبقات پہ انہوں نے کام کیا ہے، امام ذہبی، امام اور حافظ ابن کثیر جنہوں نے البدایہ والنہایہ جن کی کتاب ہے، اور اسی طرح امام ابن حجر اسقلانی شارح بخاری جنہوں نے اصول حدیث پہ کام کیا ہے، حدیث کے سند کے ضعیف ہونے پہ صحیح ہونے پہ جنہوں نے کام کیا ہے، انہوں نے جن سے فائدہ اٹھایا ہے وہ مسند ابی یعلا ہے، جن پہ آپ اصول حدیث کو پرکھتے، اصول حدیث کو پڑھتے ہیں نا، جن کو اور آپ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث مرفوع ہے، یہ حدیث مقطوع ہے، جو حدیث کے اقسام آپ بیان کرتے ہیں فلاں راوی مدلس ہے وغیرہ، یہ وہ ہیں، انہوں نے فیض حاصل کیا ہے مسند ابی یعلا سے۔ اور اسی طرح یہ حدیث جو میں سنانے جا رہا ہوں یہ ایک حوالہ دیا، اب دوسرا حوالہ سنیں اسی حدیث کا جو سنانے جا رہا ہوں، وہ ابو داؤد سجستانی، یہ سیاستہ کے جو ہے حضرت ابو داؤد، مسند ابو داؤد کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اور ان کی تاریخ پیدائش اور وفات کیا تھی؟ 202 ہجری اور 275 ہجری وفات ہے۔ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب یہ کون ہے؟ انہوں نے بھی یہ حدیث بیان کی ہے، میں بعد میں حدیث سنا رہا ہوں، پہلے حوالے سنیں۔ امام ابن ابی شیبہ یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، یہ امام بخاری کا بھی استاد، امام مسلم کا بھی استاد، امام ابو داؤد کا بھی استاد، امام نسائی کا بھی استاد، ابن ماجہ کی، امام ترمذی کا حوالہ نہیں ملا، باقی سیاستہ کی 5 کتب کے استاد کا نام ہے امام ابن ابی شیبہ۔ 30,000 سے زیادہ حدیثیں لائے، 37,000 کے لگ بھگ کوئی حدیث لائیں۔ اب انہوں نے جو حدیث لائے میں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کا جو دور تھا نا وہ 159 ہجری پیدائش ہے، اسی لیے امام بخاری کے بھی استاد، امام بخاری کا 196 ہجری ہے پیدائش، ان کے 159 ہجری ہے۔ اب یہ جو حدیث لائے وہ سنیں، اب یہ سب کے استاد ہیں،
انہوں نے لایا ہے، ان 4 حوالوں کے ساتھ آپ کو حدیث سنا رہا ہوں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں